دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ 571 بمطابق 12 ربیع الاول دوشنبہ کی مبارک صبحوں کو قدسی آسمان پر جگہ جگہ سرگوشیوں میں مصروف تھے کہ آج دعائے خلیل اور نوید مسیحا مجسم بن کر دنیا میں ظاہر ہوگی۔ پورے جنت میں تازیان حسن کیے بیٹھی تھی کہ آج صبح کائنات کا غازہ نمودار ہوگا، جس کے عالم وجود میں آتے ہی شرک و کفر کی ظلمت کافور ہو جائے گی۔ لوگ اپنے پروردگار کو جاننے لگ جائیں گے، نسل و خون کے امتیاز کی لعنت مٹ جائے گی اور غلام اور آقا ایک ہو جائیں گے۔ حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی کندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنت کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمع روشن کر دی جائیں، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، پرانے بہشت حسن مجدد کے شفیف اور شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیراہن اتار دیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولی العزم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آج فرش گیتی پہ میرا محبوب تشریف لا رہا ہے، وہی محبوب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنا دیا ہے۔ فرمان سنتے ہی عالم قدس میں نورانی مسرتوں کا سما بند گیا، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئیں، آسمان پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے اور نوری کرنوں کا اعلان عرش کے بامدر پر چڑھا دیا گیا، مہتابی کنگروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا کہ ستوت جلال سے عرش کا پایا ہل گیا، جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گرے تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا، روش روش نکھر گئی، چمن چمن سور گیا اور شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی حوریں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئی، دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا۔ اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا اور حضرت عبداللہ کے آنگن میں نور کی بارش ہونے لگی۔ صبح کے وقت حضرت بی بی آمنہ کے گھر وہ لالے جہاں دھرتی پہ آیا کہ جس کے کارے مذلت میں گروہی انسانیت کو اٹھانا، غریب اور غلام کو بڑھانا، عورت کو مرد کے برابر کر دکھانا ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور فرماتے ہی ادیان باطلہ کی نبضیں چھوٹ گئیں، کفر سجدے میں گر گیا، کفر کی کالی گھٹائیں جو ہر طرف تلی کھڑی تھیں ختم ہوئیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے راہ حق دیکھنے لگے، روشنی کی کرن پھوٹی اور سلامتی کی راہ ہموار ہو گئی، ظلمت کدا دہر منور ہوا، امن کے متلاشی شگفتہ گلاب کی پنکھیوں کی طرح شاداب نظر آنے لگے، افق مشرق پر محبت کی کہانی پھوٹ پڑی، حضرت عبداللہ کا بیٹا اور حضرت بی بی آمنہ کا لال دنیا میں کیا آیا کہ دنیا پر ترقی کے دروازے کھل گئے، کائنات کی
خوابیدہ قوتیں بیدار ہو کر مصروف عمل ہو گئیں۔ انسانیت کی تعمیر اخوت و مساوات کی خوشگوار بنیادوں پر شروع ہوئی اور متلاشیان حق کو عرفان الہی عطا ہوا۔ امان کسرا کے 14 کنگرے ٹوٹ کر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ کاشان میں ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش ہوتی تھی خشک ہو گئی۔ دجلہ میں طغیانی اس قدر بڑھی کہ اس کا پانی سیلاب بن کر محل کسرا میں داخل ہوا اور وہ تمام علاقوں میں دور تک پھیل گیا۔ آتش کدہ پارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی دفتن بجھ گئی اور دنیا کے تمام بت سرنگو ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب پوتے کی خبر سن کر بے حد خوش ہوئے۔ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو بی بی نے تمام حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت عبد المطلب نے مولود مسعود کو آغوش میں لیا اور سینے سے لگائے ہوئے سیدھے کانا خدا میں تشریف لائے۔ خداوند عالم کا شکریہ ادا کیا اور منظوم الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبد المطلب فرمایا، پروردگار میں اس نعمت کے عوض کس زبان سے تیری حمد و ثنا کروں؟ پالنے والے، تو نے ہمیں وہ فرزند عطا کیا جو میرے لخت دل حضرت عبداللہ کی یادگار اور تمام خلائق میں پاک و پاکیزہ ہے۔ اے رکنو مکان کے مالک، تو اس مولود کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جہاں تک کہ میں اپنی آنکھوں سے جوان دیکھوں۔ پروردگار اسے حادثوں کی نظر بد سے محفوظ رکھ اور انہیں رسوا کر جو اس کا برا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے قبیلہ قریش کو مدعو کیا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ جس مولود کی خوشی میں آپ نے ہمیں مدعو کیا اس کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کو اپنے بزرگوں کے ناموں سے رغبت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ بچہ زمین و آسمان پر محمود ہو۔ جوہرے ان کے تمام عزیز اور اقارب اور اپنے بیٹے بھی موجود تھے۔ آپ نے انتہائی بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے تربیت و کفالت کا ذمہ حضرت ابو طالب کو قرار دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لیا اور وہ تمام فرائض جو ایک نگران کے ہوتے ہیں انتہائی حسن نے خوبی سے انجام دیے اور اس طرح سے محبت اور دلسوزی سے تربیت کی کہ ہر مورخ کے قلم نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ شیب ابی طالب جس میں ہاشمی خانوادہ محصور و نظر بند کیا گیا تھا تو حضرت ابو طالب کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ اچانک کسی سمت سے حملہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس خطرے کے پیش نظر اپنی تمام راتیں جاگ کر گزارتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے اور آپ کے بستر پر اپنے بچوں میں کسی کو بالعموم اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی علیہ السلام کو سلایا کرتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں حملہ ہو تو ہمارا بیٹا مارا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ در حقیقت یہ حضرت ابو طالب ہی کی حمایت اور پاسداری کا نتیجہ تھا کہ کفار قریش اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دسترس سے بحر اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو طالب دین کے محافظ، اسلام کے پشت پناہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفاعی حصار اور مستحکم قلعہ تھے۔ جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسن چچا کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا، اے چچا، آپ نے بچپن میں پالا، یتیمے میں میری کفالت کی، بڑے ہونے پر میری نصرت و حمایت کی، خداوند عالم میری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ مدبر قدرت نے فطرت صالحہ کے اعلیٰ جوہروں سے پیکر رسالت کو مرتب کیا تھا۔ بچپن ہی سے پاکیزگی
طہارت، تہذیب، شائستگی، اتحاد، ضبط اوقات، صبر و رضا اور حیا کہ بے مثال محاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار اور سیرت و کردار سے منسلک تھے، جس کا احساس ہر مشاہد کو ہوتا تھا۔ زمانہ جہلیت کے غلط اور فرسودہ مراسم سے ہمیشہ دامن کش رہتے تھے۔ محبت، مروت، انصاف، دیانتداری، راست گفتاری، حقوق ہمسائیگی، معاشرت، حلم اور برداشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی امتیاز کے مالک تھے۔ اس لیے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طور پر امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی عمر نے وفا نہ کی، مگر دنیا میں وہ گنج گرا مایا بطور یادگار چھوڑا جو احمد اور محمد کے نام سے 4 دانگ عالم میں مشہور ہوئے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔